الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أيضا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی میں نے حدیث مبارکہ کی 2 حدیث اور قرآن کریم کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ ان دونوں احادیث میں اور قرآن کریم کی اس آیت میں جو کہ سورہ حجرات کی ہے، 26ویں پارے کی ہے، اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم پیغام دیا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ معاشرے کی اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے اس کے اندر کہ معاشرے کے لیے کیا کیا اصول ضروری ہیں اور اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے لیے کیا کیا عمل ضروری ہے۔ بہت ہی ضروری پیغام ہے اس حدیث کے اندر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ذات سے نہیں بنتا، معاشرہ مختلف لوگوں سے اور سماج میں جینے والے، رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگوں سے مل کر کے بنتا ہے، اور جہاں مختلف لوگ ہوں، مختلف طرح کی سوچ اور افکار ہو، جہاں مختلف طریقے سے زندگی گزارنے والے نظریات و افکار ہوں، تو وہاں مختلف لوگوں کے مختلف سوچنے کا انداز بھی ہوتا ہے، کام کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لوگ اپنے اعتبار سے نہ فیصلہ کریں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت اتاری ہے کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ کیسا معاشرہ تشکیل دینا ہے، اور اس معاشرے کی بھلائی اور بہبود کے لیے، اچھائی اور فلاح و کامرانی کے لیے کس طریقے سے کام کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے بتائی، جس کا آج ہمارے معاشرے میں فقدان ہے۔ کھوجنے سے یہ چیزیں، یہ احکام اور یہ باتیں نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو ہمارے اندر بگاڑ کیا ہے اور شریعت کیا ہے، ہمیں اسی کو جاننا ہے کہ کیا واقعی ہم جو کر رہے ہیں یہ شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہے،
کیا ہمارے ایمان اور عقائد کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے اسلام پر چلنے کا یہی طریقہ ہے جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، یا جو ہماری عملی زندگی میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآنی اور احادیث کی زندگی میں ہے وہ کچھ اور ہے؟ کیا دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، 26ویں پارے کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کہتے ہیں کہ تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں۔ اخوہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا ایمان والو کبھی اگر ان کے درمیان کچھ تمہیں گڑبڑ لگے، کچھ راستے سے ہٹتے ہوئے معلوم ہوں، تو معاشرے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کریں، ان کے درمیان اچھائی پیدا کریں۔ ایک چیز ہم سوچتے ہیں، عربی سے جو واقف ہیں، گرامر سے جو جانکاری رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عربی میں اخن کے معنی بھائی کے آتے ہیں، لیکن اس کی دو جمع آتی ہے۔ ایک اخن کی جمع اخوان آتی ہے، اور ایک اخن کی جمع اخوتن آتی ہے۔ اخوتن وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں حقیقی بھائی کا تذکرہ چل رہا ہو۔ ایک ہی ماں باپ کے 10 بھائی ہیں، ان کے درمیان اخوتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ سب بھائی آپس میں سگے بھائی ہیں۔ اور اخوان وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں دینی بھائی ہوں، اسلامی بھائی ہوں، ایمانی بھائی ہوں، معاشرتی بھائی ہوں، یا کسی ایک ملک یا کنٹری کے رہنے والے بھائی ہوں۔ تو کسی تعلق کی بنیاد پر جو اخوت ہوتی ہے وہاں اخوان کا لفظ ہوتا ہے، جہاں حقیقت کا استعمال ہوتا ہے، نسبی بھائی جو اپنے ہوتے ہیں وہاں اخوتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں اس گرامر سے ہٹ کر کے، اس قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کے یہاں پر اخوتن کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ انما المؤمنون کے بعد اخوان آنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت نے اخوتن کا لفظ استعمال کیا۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایک معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خاندان کے ہیں، جو ہمارے گھر کے ہیں، جو ہمارے ماں باپ کے ہیں، دادا دادی کے ہیں، وہی صرف ہمارے بھائی ہیں، باقی جو ہیں وہ ویسے بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، شہر کے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں وغیرہ ذالک۔ جب کبھی کوئی اس طرح کی انہونی بات آتی ہے کہ وہاں فرقہ بندی ہو جائے، تعصب ہو جائے، یا ہماری رائے سے اختلاف ہو جائے، ہمارے چاہنے سے وہ مختلف فیصلہ کرنے لگے، تو یہ اخوت وہاں آڑے آتی ہے۔ جو ہمارے نسبی اور خاندان کے لوگ ہیں ہمارا رجحان ادھر چلا جاتا ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم دوسری صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے اسی دیوار کو منہدم کیا ہے، ختم کیا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ سوچ لوگوں کی بن گئی ہے تو یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے۔ وہ اسلام اور شریعت سے دور ہٹ کر کے ایک عصبیت والے اس میں جا کر کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم نے کہا کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی ایمانی بھائی ہیں، بھلے ان کا نسبی تعلق الگ الگ ہو، ماں باپ الگ الگ ہوں، لیکن بات جب اسلام کی آئے، ایمان کی آئے، آپس میں کسی معاشرتی بگاڑ یا اصلاح کی بات آئے، بتانے کی، سمجھانے کی یا عمل کرنے کی بات آئے، تو وہاں پر یاد رکھیں کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہی بھائی ہیں جیسے ہمارا نسبی تعلق ہو سب سے۔
یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کا لفظ لا کر کے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سارے ایمان والوں کے درمیان جو اصلاح ہونی چاہیے، جو عمل ہونا چاہیے، جو سوچ ہونی چاہیے، جیسا معاشرانہ ان کے ساتھ نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے ایک ایمان والے کے ساتھ، وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ہم اپنے نسبی بھائی کے لیے سوچتے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے ایمان والو یہ سوچ ذہن کے اندر رکھ کر کے اب ان دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان تم اصلاح کرو، تب جا کر کے شریعت کے اوپر عمل ہوگا صحیح طریقے سے۔ یہ ہے قرآن کا فیصلہ جو ہماری زندگیوں سے شاید کافی دور ہے۔ دوسری حدیث، ایک ایمان والے کی وہ چاہے جو ہو، ایمان اس کے اندر ہے، قدر کیا ہے اس کی، عظمت کیا ہے ایک ایمان والوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ حضرت ابو بکرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے یا کہہ رہے تھے بیت اللہ کو خطاب کر کے، کعبہ شریف کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ تیرا مقام کیا ہی اچھا مقام ہے، تیرے پاس خوشبو کیا ہی اچھی خوشبو ہے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے، تیرا مقام و مرتبہ کیا ہی بلند ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود بھی، حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے، بعض بزرگوں نے کہا کہ حجر اسود گویا اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، آپ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہو، یہ تصور کرو کہ آپ اللہ رب العزت کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہو۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ بیت اللہ ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں تیرے اندر بالکل موجود ہیں، لیکن والذی نفس محمد، محمد کے ذات کی قسم، ایک ایمان والے کی عزت، اس کی عظمت، اس کا مال اور خود اس کا نفس، یہ تین چیزیں جان، مال اور عزت تیرے مقام اور تیرے مرتبے سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ایمان والے کی قدر، کہ ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا جو ابھی میں نے تلاوت کی کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان والے کا مال، ایک ایمان والے کا مال، ایک ایمان والے کی عزت، تینوں چیزیں ہر مسلمان پر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ عزت سے کھلواڑ کرنا بھی حرام، اس کے مال کو چھین لینا، غبن کر لینا، زبردستی قبضہ کر لینا، یہ بھی حرام، اس کی ذات سے کھلواڑ کرنا، اس کو ختم کر دینا، قتل کر دینا، یہ بھی حرام۔ کون فرما رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک ایمان والے کی عظمت کیا ہونی چاہیے، ایک ایمان والے کا مقام کیا ہے اللہ کے یہاں، جو آج ہماری زندگیوں سے تقریباً مفقود ہے۔ ایک ایمان والے کو دیکھ کر کے ہمیں ایمان والا ہو کر کے یہ فیلنگ آنی چاہیے تھی، یہ سوچ آنی چاہیے تھی کہ ہمارا اور سامنے والے ایمان والے کا مقام اور مرتبہ تو وہ ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ کعبہ اور بیت اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ جب یہ فیلنگ ہوگی، یہ سوچ ہوگی، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہوگی، اللہ رب العزت کی یہ قرآن کی آیت ہوگی، تب جا کر کے ہم ایمانی مقام اور اپنا مرتبہ پہچان پائیں گے، ایمان والوں کی قدر کر پائیں گے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اٹھا کر کے پس پشت ڈال دیا ہے۔
اللہ کے رسول کے دربار میں کچھ لوگ آئے، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی مانگ پوری ہو جاتی، خوش ہو جاتے، اور کبھی کبھی ان کی مانگ جب پوری نہ ہوتی اللہ کے رسول ان کو صبر کرنے کے لیے کہتے، تو وہ اپنا احسان جتاتے کہ ہمارے ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی آیت اتری، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے رسول آپ ان کمبختوں سے کہہ دیجئے، ان نالائقوں سے کہہ دیجئے جو ذرا سی بات پر اپنے ایمان پر کا واویلا مچاتے ہیں کہ یہ ایمان صرف ان کے گلے تک ہے، گلے کے نیچے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ان کے قلوب کے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان قلوب کے اندر ہوتا تو پھر اس طریقے سے ایمان کے خلاف باتیں ہوتی ہی نہ۔ کہیں ہمارا شمار ان اعراب کی فہرست میں تو نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عمل ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہی عصبیت جو پرانی دور جاہلیت میں تھی، وہی عصبیت آج بھی ہمارے اندر باقی ہے۔ وہی جھگڑا کرنے کا انداز جو پہلے عصبیت کے غزوہ بنو المصطلق سے اللہ کے رسول لوٹ رہے تھے تو ایک جگہ قافلے کا قیام ہوا، پانی کہیں کہیں گڈھے گڈھے میں تھوڑا تھوڑا تھا، جو صحابی جہاں پہلے پہنچے انہوں نے قبضہ کر لیا، گھیرا لیا۔ ایک ایسے ہی جگہ پر ایک انصاری صحابی پہلے سے موجود تھے، گھیرے ہوئے تھے۔ ایک مہاجر صحابی بعد میں پہنچے، پانی مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیں، تھوڑا سا ہم نہیں دیں گے۔ تو وہ صحابی جھگڑا کرنے پر اتر آئے، صحابی ہیں، مہاجر ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ مہاجر نے اپنے ساتھی کو یا علی المہاجرین، اور انصاری نے اپنے ساتھی کو یا علی الانصار پکارا، اور نتیجہ دونوں گروہ آ گئے وہاں پر، اور قریب تھا کہ مارا ماری ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کے دور میں، اللہ کے رسول موجود ہیں اس سفر میں، اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول بہت غمگین ہوئے، غصے سے آنکھ لال پیلی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو وہ دعویٰ ہے جو دور جاہلیت میں آیا تھا، یہ تو وہ دعویٰ ہے جو حرام ہے، تم ایک حرام کام اسلام کے نام لیوا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ایمان ہے؟ اس کا یہ مطلب تھا۔ اگر ایک مومن آدمی ہوتا تو وہ عصبیت پر بالکل نہ جاتا۔ صحابہ کرام نے توبہ تلافی کر دوسرے سے پھر جا کر کے صلح صفائی۔ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندر ایمان باقی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہمیں اپنے اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جس جگہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم اپنے مومن ہونے کو مانتے ہیں کہ ہم ایک مومن ہیں، مسلم ہیں، تو ہمارا ہر وہ کام ہونا چاہیے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ ایمان سے ہٹ کر کے کبھی ہماری نہ تو نجات ہوگی دنیا میں، اور کبھی نہیں ہماری بھلائی اور خوش اخلاقی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں داخلے کا ایک شارٹ فارمولہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیں، یہی تو ہم لوگ کھوجتے ہیں، کوئی چھوٹا سا اور آسان سا طریقہ مل جائے جنت میں جانے کا، شارٹ گلی، پتلی گلی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اکل طیبا، جو حلال کھانے کو لازم پکڑ لے، ومن عمل فی سنت، اور جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو لازم پکڑ لے،
وَأَمِنَ بَوَائِقَهُ، اور جس کے تکلیف سے، جس کی پریشانیوں سے اس کا مقابل آدمی، اس کا پڑوسی آدمی، اس کے پاس پڑوس میں رہنے والا اس کی پریشانیوں سے بچ جائے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول، یہ تینوں صفات کی جو حرام نہ کھاتا ہو، جو حلال کھاتا ہو، اور جو سنت پہ عمل کرتا ہو، اور جس کی پریشانیوں سے خود اس کا پاس رہنے والا بھی محفوظ ہو، دور والا تو ہو ہی، ایسا تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہیں، میں کہاں کہہ رہا ہوں نہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھو، صرف اسی زمانے کے ساتھ یہ خاص نہیں، وَسَيَكُونُ بَعْدِي كَثِيرًا، اور بعد میں بھی بہت سے لوگ اس طرح سے ہوں گے۔ اس کا مضمون مخالف اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جو حلال مال نہ کھاتا ہو، جو سنت پر عمل نہ کرتا ہو، جو اللہ کے رسول کے طریقے سے دور زندگی گزارتا ہو، اور جس کی پریشانیوں سے، جس کے اعمال سے، جس کے افعال سے خود دور رہنے والا، پاس بیٹھنے والا بھی محفوظ نہ ہو، کیا وہ دخل الجنہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ افعال ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، جو قرآن کریم کے اندر ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اساس ہیں۔ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم کوئی فیصلہ عصبیت کی بنیاد پر، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے رشتہ دار کا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، صرف یہ سوچ کر کے کبھی نہ کریں، ورنہ معاشرے کے اندر خلفسار سے، معاشرے کے اندر دشمنی سے، جھگڑے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ ان صحابہ کرام کے درمیان بھی جو جنگیں 40 سال سے چل رہی تھی، اسلام نے آ کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ کب؟ جب انہوں نے اسلام پر عملی جامہ پہنا ہے، تب ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر ہم اسلام کے ان احکام کو لا کر کے اپنی زندگی میں ہم بسا لیں، کوئی بھی فیصلہ ہم عصبیت کی بنا پر، خاندان کی بنا پر نہ کریں، بلکہ اسلام کی بنا پر، سنت کی بنا پر کریں، سامنے والا اگر حق پر نہ ہو، بھلے وہ ہمارا بھائی ہو، تو کیا ہوا؟ ہم اس کا گریبان پکڑنے والے ہوں، ہم اس کا ہاتھ پکڑنے والے ہوں کہ ظلم تمہارے لیے بالکل زیبا نہیں، تم ایک مومن ہو، ظلم نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھلائی آئے گی، خیر خواہی آئے گی، شکرانہ آئے گا، اور ایک دوسرے کے درمیان محبت آئے گی۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس معاشرے کے اندر عداوت، دشمنی، نفرت کو پیدا ہونے سے پھر کوئی دنیا روک نہیں سکتی۔ سب سے گزارش ہے کہ آنے والے چند دن، چلنے والے بھی ایام بڑے اہم ہیں۔ سب وہ حضرات جو کسی بھی درجے میں جھگڑے اور دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ختم کر سکتے ہیں، وہ ہر طرح کا تعاون پیش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس محلے کے اندر بالکل کوئی جھگڑا، کوئی نفرت، کوئی عداوت کسی کے دل میں بھی بسنی نہیں چاہیے، ورنہ قیامت کے دن صفائی دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔